علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، ولا سیما علی ابن عمہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلى ابنته الصدیقة الطاہرة فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین، وعلى الحسن والحسین وعلى سبطیہ الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، وعلى علی بن الحسین زین العابدین، ومحمد بن علی الباقر، وجعفر بن محمد الصادق، وموسى بن جعفر الكاظم، وعلی بن موسى الرضا، ومحمد بن علی التقی، وعلی بن محمد النقی، والحسن بن علی العسکری، والخلف الحجہ المہدی المنتظر، اللہم عجل فرج وساہل مخرجہ لیملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ اما بعد فقال اللہ من کلام لہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکا لعلی خلق عظیم۔ میں نے پہلے خطبے میں عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام بالعموم اور بالخصوص ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد، آپ کی بعثت یعنی آپ کے رسول بنا کے بھیجنے کے کئی مقاصد بیان کیے ہیں۔ بعض مقاصد کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، ایک مقصد کو خود رسول خدا نے بیان کیا ہے، جس فرمان کو میں نے دوسرے خطبے کا، ایک مقصد قرآنی آیت کی روشنی میں اور دوسرا مقصد رسول حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں۔ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اور اس قرآن میں وہ تو سند دی ہے اللہ نے، انک لعلی خلق عظیم۔ رسول خدا نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا ہے تاکہ لأتمم مکارم الاخلاق، تاکہ مکارم اخلاق کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں۔ آپ سب متوجہ ہیں ابھی کل کا دن ہم شکل پیغمبر حضرت علی اکبر کی ولادت باسات کا دن تھا، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ اس مناسبت سے میں تمام مومنین مومنات سامعین اور حاضرین کی خدمت میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ ہمارے بہت سارے تمام ائمہ معصومین اور بعض امام زادے، ان کے سب کے حالات زندگی، ان کے فضائل اور کمالات ان کے بچپنے میں بیان نہیں کیے گئے، بچپنے میں بیان نہیں کیے گئے، زندگی کے آخری ایام میں ان میں خفتہ اور پوشیدہ جو صلاحیتیں تھیں وہ اجاگر ہوئی، اور وہ زندگی کے آخری ایام میں پتہ چلا کہ وہ ایمان کی کس منزل پر وہ فائز ہیں۔ ابھی یکم شعبان کو جناب زینب کبریٰ ثانی زہرا علیہ السلام کی ولادت تھی۔ ادھر چکوال کے علاقے میں ایک مومن کی سال ثواب کی مجلس رکھی گئی تھی، تو مجھے مرحوم کے صاحبزادوں نے کہا کہ آقا صاحب ہم متوجہ نہیں تھے، ہم نے ولادت کے دن مجلس رکھ لی ہے تو آپ اس مناسبت سے بھی کچھ بولیں گے۔ وہاں میں نے کہا کہ بہت ساری شخصیات ایسی ہیں خصوصاً جن کا کربلا کے میدان میں کوئی مؤثر کردار ہے۔ نواسہ پیغمبر کا ایک کردار ہے، بچپنے سے جب امام حسین ابھی نانا کی گود میں بیٹھتے تھے، پشت پر سوار ہوتے تھے، اس وقت سے اپنے نواسے کے فضائل کو بیان کرنا شروع کر دیا تھا۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین امامان ان قاما او قعدا، یہ دونوں پھول ہیں میرے، ان کو بیان کر دیے تھے۔ امیر المومنین کے بھی، خاتون جنت کے بھی، لیکن وہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ نہیں، وہ زندگی کے آخری ایام میں
ان کو اپنی خفتہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کا موقع ملا۔ ان میں سے ایک وہ جناب زینب کبریٰ تھی۔ ان کی شجاعت کربلا سے لے کر کوفہ اور شام کے بازاروں اور درباروں میں وہاں ظاہر ہوئی ہے شجاعت، علم ان کا وہاں ظاہر ہوا ہے، صبر ان کا وہاں ظاہر ہوا ہے، جو تمام فضائل کا سرچشمہ ہے۔ صبر تمام فضائل کا سرچشمہ ہے۔ صبر نہ ہو تو انسان واجبات کو انجام نہیں دے سکتا، صبر نہ ہو نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ حج کر سکتا ہے، نہ روزہ رکھ سکتا ہے، صبر نہ ہو نہ معصیت سے بچ سکتا ہے، نہ یعنی غیر اخلاقی جو ہے نا وہ افعال اور اعمال سے بچ سکتا ہے، نہ سود سے۔ یہ صبر تمام فضائل کا وہ سرچشمہ ہے، وہ بھی اس مکرمہ اور معظمہ کا اسی کربلا میں یا راستے میں یا زندانوں میں ظاہر ہوا ہے۔ حضرت علی اکبر دو جملے ہمیں کربلا میں ان کے ملتے ہیں، ایک ان کے اپنے زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ ہے، اور ایک نواسہ پیغمبر کی زبان مبارک سے نکلا ہوا جملہ ہے جو اپنے اسے ہم شکل پیغمبر بیٹے کے بارے میں کہا ہے۔ اس وقت کہا ہے جب ان کو میدان کارزار کی طرف اور روانہ کر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے مجھے کسی اور موقع کا حوالہ تو نہیں دینا، اسی موقع کا حوالہ دوں گا۔ اللہ نے قرآن میں اپنے اولیاء کی یہ نشانی بتائی ہے کہ ان کو موت کا خوف لاحق نہیں ہوتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، خدا کے دوست، وہ نہ مغموم ہوتے ہیں، نہ غمزدہ ہوتے ہیں، نہ ان کو کوئی خوف لاحق ہوتا ہے۔ یہ بھی سورہ جمعہ بھی تھوڑی دیر کے بعد پڑھیں گے۔ یا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ میرے حبیب یہ یہودیوں سے کہہ دو کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اس دنیا میں صرف تم خدا کے دوست ہو اور لوگوں میں کوئی خدا کا دوست نہیں ہے، وہ خدا کے دوست ہوں، تمہارے دعویٰ سے تو تمہاری دوستی ثابت نہیں ہوگی، اس کا ثبوت یہ پیش کرو کہ تمہارے دل میں موت کا خوف نہ ہو۔ صرف یہ نہیں کہ موت کا خوف نہ ہو، موت کا خوف نہ ہونا یہ خدا کے ولی دوست ہونے کی نشانی نہیں ہے۔ موت کی تمنا کرو تب مانیں گے تو تم خدا کے دوست ہو۔ موت کی تمنا آپ کو اس گھرانے کے علاوہ کسی گھرانے میں نہیں ملے گی۔ وہ امیر المومنین ہے جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ موت میرے اوپر آ کے گرتی ہے یا میں موت کے اوپر جا کے گرتا ہوں۔ فرمایا علی موت سے اتنا مانوس ہے کہ جتنا وہ ایک شیرخوار بچہ شیر مادر سے یا اپنی ماں کے سینے سے اتنا مانوس نہیں ہوتا، وہ جتنا علی موت سے مانوس ہے۔ ضربت لگی ہے اور کیا نعرہ بلند کرتے ہیں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ اچھا جی، یہ ولی خدا ہونے کی نشانی ہے۔ اچھا جب کربلا میں قدم رکھا اس قافلہ حسینی نے تو اچانک نواسہ پیغمبر کی زبان سے کلمہ استرجاع جاری ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس آیے کریمہ کو کلمہ استرجاع کہتے ہیں۔ وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ جو لوگ مصیبت کے موقع پر بجائے اس کے کہ زبان پر کوئی حرف شکایت لائیں یہ آیت پڑھتے ہیں، ان کو بشارت دو، ان کو خوشخبری دو، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ۔ یہ جو مصیبت کے موقع پر صبر کرتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہیں ان پر خدا رحمت بھی بھیجتا ہے اور اپنا درود بھی بھیجتا ہے۔ اولئک هم المہتدون، یہی اصل میں ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اولئک هم المہتدون۔ کلمہ استرجاع ہم شکل پیغمبر نے پوچھا آیت بابا یہ آیت تو کسی موت کے موقع پر کسی مصیبت کے موقع پر پڑھی جاتی ہے، ابھی ہم جا رہے ہیں بظاہر کوئی ایسے موت کے آثار کوئی خطرات نہیں ہیں، یہ آپ نے آیت کیوں پڑھی؟ فرمایا بیٹے شاید تم نے نہیں سنا، میں نے سنا ہاتف کی آواز آئی کہ قوم اپنی آخری منزل کی طرف جا رہی ہے اور موت ان کے سروں پر ان کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ اچھا اس کا کیا جواب دیا؟ اولسنا علی الحق،
یہ بتائیں ہم حق پر ہیں، ہم حق کی بالادستی کے لیے جا رہے ہیں؟ ہاں بلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہاں فرمائی اذن لا نبالی بالموت۔ یہی دادا بھی کہا کرتا تھا، بھئی جو واجبات کا پابند ہو، حرام کاموں سے پرہیز کرتا ہو، اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو، اس کو پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ موت اس کے اوپر گرتی ہے یا یہ موت کے اوپر جا کے گرتا ہے۔ چنانچہ ابو طالب کے فرزند کو پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ موت کے اوپر گرے یا موت اس کے اوپر آ کے گرے۔ اذن لا نبالی فی الموت، پھر تو ہمیں موت کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ حضرت علی اکبر تو بڑے تھے، حضرت قاسم ابھی سن بلوغ تک بھی نہیں پہنچے تھے۔ چچا نے پوچھا کہ کیف الموت عندک، بیٹے قاسم موت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہو؟ جو کسی کے وہم خیال میں بھی نہیں آ سکتا۔ موت کا نام سن کے بندہ لرزہ برندہ ہو جاتا ہے۔ امام حسن کی یادگار فرماتے ہیں، میں موت کو شہد سے بھی زیادہ شیرین سمجھتا ہوں، احلا من العسل، اصلا من العسل۔ یہ ولی خدا ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ دوسری چیز خلق، یہ دیکھیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ حسن خلق اور مکارم اخلاق میں بہت فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ آپ جو ملے اس کو سلام کرتے ہیں، جو سلام کرے اس کو جواب دیتے ہیں، بزرگوں کا احترام کرتے ہیں، چھوٹوں پر رحم کرتے ہیں، یہ سارے اخلاقیات کے زمرے میں آتے ہیں۔ مکارم اخلاق وہ اس کا مقام بہت بلند ہے۔ مکارم اخلاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ان تصل من قطعک، جو آپ کے ساتھ تعلقات کو توڑے بگاڑے آپ تعلقات کو بحال کریں، پہل کریں، شرم کی بات نہیں ہے۔ وہ یہ ایک بات کرنی چاہیے تھی مجھے، حیا کے ذیل میں ایک قابل مذمت شرم حیا ہے اور ایک قابل تعریف شرم حیا ہے۔ ایک خاتون شرم و حیا کرے اور شرم حیا کر کے سر برہنہ نہ جائے، یہ قابل تعریف ہے۔ ایک بوڑھا آدمی جس کی نماز ٹھیک نہیں ہے وہ شرم حیا کرے اور جا کے لوگوں سے عالم دین کے پاس جا کے اپنی نماز ٹھیک نہ کرے، لوگ کیا کہیں گے، شرمائے اور اپنی نماز ٹھیک نہ کرے، دینی مسائل جو ہے نا وہ دریافت نہ کرے۔ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے حیا شرم ایک قابل تعریف ہے۔ جیسے حیا کر کے آدمی جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتا، خاتون جو ہے نا سر برہنہ باہر نہیں جاتی، ایک حیا قابل مذمت ہے۔ وہ ایک حیا کرے، شرم کرے اور اپنی بزرگی کی اپنی شان کے خلاف کرے، اپنے سے کم عمر کے عالم دین سے جا کے مسائل دریافت کرنے سے، یہ قابل مذمت ہے۔ پہل کریں، پہل۔ دوسرا وَأَن تَنْصِفَ مَنْ ظَلَمَكَ، جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے نا وہ انتقام کے طور پر آپ زیادتی نہ کریں، جو آپ سے زیادتی کرے اس کے ساتھ عدل اور انصاف سے پیش آئیں، ایک مکارم اخلاق۔ وَأَن تُعْتِيَ مَنْ حَرَمَكَ، اور جو کسی موقع پر آپ کو محروم کرے، آپ نے مدد مانگی، قرض مانگا، کوئی مدد مانگی، انہوں نے آپ کو مایوس کیا، زمانہ بدل گیا، وہ آپ کا محتاج ہوتا ہے تو آپ بدلہ کر کے اس کو مایوس نہ کریں۔ جس نے آپ کو محروم کیا تھا آپ اس کو دیں، اس کو نوازیں، یہ مکارم اخلاق ہے۔ رسول خدا فرماتے مجھے ان تین خصوصیات کو لوگوں میں عام کرنے اور ان کو پائے تکمیل کی خاطر پہنچانے کی خاطر اللہ نے مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا، اللہ تعالی امیر مومنین کا بھی فرمان ہے، بچپنے سے جب سے رسول خدا کو دودھ چھڑایا گیا ہے ایک فرشتہ ہر وقت رسول خدا کے ساتھ ساتھ ہے، جو آپ کو مکارم اخلاق کی طرف جو ہے نا وہ لے کے وہ جاتا ہے۔ صادق آل محمد نے فرمایا جب حسن خلق یا مکارم اخلاق کے اعلیٰ درجے تک پہنچایا اور سند دی انک لعلی خلق عظیم، اس کے بعد آخری نبی ہونے کا اہم اور سنگین عہدہ ان حضرت کو سونپا۔ خلق عظیم۔ اچھا جی، آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، اور یہ بھی عام کسی رائٹر شیعہ سنی مسیحی کے الفاظ نہیں ہیں جو امام حسین کے بیٹے کے بارے میں خود امام حسین جو معصوم عن الخطا ہے اس کے کلام میں مبالغہ نہیں ہوتا، وہ بڑا چڑھا کے نہیں بات کرتے۔ اچھا، وہ اشقیاء کی طرف روانہ کر کے کیا فرمایا تھا؟ اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدایا تو گواہ رہنا، لقد برز الیہم غلام اشبہ الناس برسول اللہ، ان کی طرف اب میرا وہ جوان بیٹا جا رہا ہے
جو شکل و صورت میں، ہاں اخلاق میں اور گفتار میں سب سے زیادہ تیرے نبی کا مشابہ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں عصمت ظاہر ہوتی ہے اس سے، اشبہ الناس۔ شکل و صورت کا خیر انسان کے اختیاری عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، پیدائشی طور پر بے اختیار کوئی خوبصورت پیدا ہوتا ہے، کوئی بدصورت پیدا ہوتا ہے، اس میں بھی وہ موروثی طور پر باپ کی شکل آتی ہے، ماں کی شکل آتی ہے، ماموں کی شکل آتی ہے۔ بعض اوقات کہتے ہیں بعض وہ لباس، وہ کیا کہتے ہیں، ماکولات کا بھی، پھلوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ یہ پھل کھائے ماں حمل کے دوران تو بچہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ یہ اچھا ہونا، برا ہونا، خوبصورت ہونا، بدصورت ہونا وہ انسان کے اخلاق میں، اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن گفتگو وہ انسان کے اختیار میں ہوتی ہے۔ اخلاق، زبانی اخلاق یا پریکٹیکل، یہ انسان کے اختیار میں ہوتا ہے۔ شکل و صورت میں بھی سب سے زیادہ رسول کا مشابہ اور ہم شکل ہے، خلقن یعنی شکل و صورت، خلقن اخلاق بھی سب سے زیادہ رسول خدا کی طرح ہے۔ وہ منطقہ، گفتگو بھی ہو بہو اسی طرح کرتا ہے جس طرح رسول خدا کرتے تھے۔ وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا، اس سے بڑا اور قصیدہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا إِلَىٰ زِيَارَةِ رسول اللہ، پالنے والے ہم جب بھی ہمارے دل میں رسول خدا کی زیارت کا خیال یا شوق پیدا ہوتا تھا، نظرنا الیہ، اس جوان کی طرف ہم دیکھ لیا کرتے تھے۔ ہمیں اس ہم شکل پیغمبر کے نقش قدم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔